تمام مومنین کرام السلام علیکم یا علی مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یقیناً آج کے دن کی سعادتیں آپ تمام احباب کو بہت بہت مبارک ہوں۔ اور میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے مجھے احساس ہے کہ ٹھنڈ زیادہ ہے، لیکن یہ جو ولایت علی کی گرمی دل میں موجود ہے نا، یہ کم از کم اس ٹھنڈ پہ حاوی رہے گی۔ اور میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ یہ 14ویں معصوم کا جشن ہے، 14 تاریخ کو منانا چاہیے۔ اسے کل کے دن منائیں کہ جو 14 شعبان کا دن ہے، پتہ تو چلے جو عریضہ لکھنے آ رہے ہیں وہ ذکر امام بھی سن کے جائے، تاکہ بات دیر تک رہے اور دور تک پہنچے، کیونکہ یہی پیغام غدیر ہے۔ میدان سجا تھا لیکن اس لحاظ سے سجا تھا کہ بات دور تک پہنچے اور دیر تک رہے۔ چلے ٹھیک ہے، اب آپ نے آمادہ تو ہیں، آپ یقیناً بہت دیر سے ذکر سماعت فرما رہے ہیں۔ میں آپ کے حوالے 4 مصرے کر دیتا ہوں، پھر اس سے دیکھوں گا کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ تھکیں گے نہیں۔ جس طرح سے تمام بزرگان بیٹھے ہیں، خدا ان تمام کو سلامت رکھے، نوجوان بیٹھے ہیں، خدا ان تمام کو سلامت رکھے۔ اور میں کبھی بھی یہ جملہ دہرا دوں کہ میں تعداد دیکھ کے نہیں پڑھتا، اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جہاں 72 لاکھوں سے جیت جاتے ہیں۔ مجھے ایسا سب مل کے آپ جی آپ سلامت رہیں۔ اچھا، یہ علی کے نام کا نعرہ لگتا ہی ایسے کہ ہاتھ اٹھا کے جواب دیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جسے اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہو کہ اس کے نام کا نعرہ لگایا جائے۔ دنیا پریشان ہو جاتی ہے، بھائی آپ علی کے نام پہ اتنا زور سے نعرے کا جواب دیتے ہیں، آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا کہ آپ نعرہ تکبیر پہ بولیں، نعرہ رسالت پہ بولیں۔ کیا وجہ ہے نعرہ تکبیر پہ بولتے ہیں؟ اگر بات پہنچ جائے تو میری بات شروع ہو جائے گی۔ جانے مطلب دنیا حیران ہے، پریشان ہے، شیعہ حیدر کرار کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آج تک علی کے نام کا نعرہ اتنی زور سے لگاتے ہیں۔ جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، بھئی ہم نے کہا بات یہ ہے کہ ہم علی کے نام کا نعرہ اس لیے زور سے لگاتے ہیں، جب تک ہماری دشمنی توحید کے دشمن سے تھی ہم نعرہ تکبیر زور سے لگاتے تھے، اس کے بعد ہماری دشمنی رسالت کے دشمنوں سے تھی ہم نعرہ رسالت زور سے لگاتے تھے، اب ہماری دشمنی ولایت کے دشمنوں سے ہے۔ اب سب مل کے ہاتھ اٹھا کے اب ہماری دشمنی ولایت کے دشمنوں سے، اس لیے نعرہ حیدر زور سے لگایا جاتا ہے۔ یاد رہے جانے محترم کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، میں نے تو یہی سنا کہ اسے نجف سندھ کہا جاتا ہے۔ یہ نجف سندھ ہے، حیدرآباد ہے، اور آپ نے ابھی سنا میرے بھائی سے عاصم مغل صاحب کہہ رہے تھے یہ حیدرآباد کا دل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ حیدرآباد کا دل نہیں ہے، یہ پورے سندھ کا دل ہے۔ یعنی ہر تمام چاہنے والے، علی کے چاہنے والے کسی بھی شہر سے ہو، کسی بھی جگہ سے ہو، بس اسی شہر میں آتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ یہیں پہ انہیں قدم گاہ مل جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو وہاں نجف نہیں جا سکتے وہ یہاں آ جاتے ہیں۔ اچھا کیوں آ جاتے ہیں؟ اور یہ جشن میں جو بیٹھے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی اگر ہاتھ نہ کھلے تو پھر بات رہ گئی، اس لیے کہ میرے علی کے قدم کے ہدف میں بیٹھے ہیں۔ جی جی بات پہنچے گی، تانے وطن میرے بھائی جیتے رہو، آباد رہو، شاد رہو۔ جو کھڑے ہوئے پہلے حوالے کر رہا ہوں کہ میرے علی کے قدم کے ہدف میں بیٹھے ہیں، وہ خاک ہو کے بھی نوری صدف میں بیٹھے ہیں، اور جو آج آ کر چشم علی میں بیٹھ گئے، قسم خدا کی وہ بندے نجف میں بیٹھے ہیں۔ قسم خدا کی وہ بندے نجف میں بیٹھے ہیں، اور آج بھی نہیں بولیں گے تو پھر کب بولیں گے؟ کیونکہ جس کی آمد کا روز ہے نا، زمانے کا امام ہے۔ ہاں جی جانے بہت مشکل موضوع ہے، لیکن آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور بات اگر آپ تک پہنچ جائے، یاد رہے زمانے کا امام ہے، یعنی یوں کہہ دوں اس کی آمد کا روز ہے جو فاطمہ کا بیٹا ہے اور صحن توحید میں پلا ہے۔ مجھے نہیں پتا کون کون وصول کرے گا۔ تو فاطمہ کا بیٹا ہے، صحن توحید میں پلا ہے۔ کبھی سوچا کہ وہ جو اس کا دادا ہے 3 دن تک اللہ کے گھر میں رہا، تو جب باہر آیا تو آواز قدرت آ رہی تھی، میرا وجہ اللہ آ رہا ہے، عین اللہ آ رہا ہے، لسان اللہ آ رہا ہے، جم اللہ آ رہا ہے، عزت اللہ آ رہا ہے، قوت اللہ آ رہا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ جو 3 دن رہا تو اتنا کچھ بن گیا، وہ جو 1400 سالوں سے اس کے پاس پل رہا ہے، وہ جو 1400 سالوں سے اس کے پاس پل رہا ہے۔ اچھا یہ تو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے نا، اپنے اپنے گھروں میں جہاں جو پلتا ہے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ اللہ پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ بھئی کوئی خطیب کے گھر میں پلے تو خطیب بن جاتا ہے،
کوئی مولوی کے گھر میں بنے تو مولوی بن جاتا ہے، جو جیسے کے گھر میں پلے. اب مجھے نہیں پتا یزید کس کے گھر میں پلا. جی آپ سلامت رہے جو پہنچ رہے ہیں. میں اسی طرح سے بات کر سکتا ہوں اور بات آگے نکل جائے گی. جانے بتراؤ یعنی مجھے نہیں پتا کون کس کے گھر میں پل کے کیا بن جاتا ہے. ہاں میں تو اتنا جانتا ہوں علی خانہ خدا میں آئے تھے تو وجہ اللہ بن گئے تھے، لسان اللہ بن گئے تھے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جسے توحید پالے تو اعلان کر رہا ہے میں باقی ہوں، جو آئے گا وہ بقیت اللہ رہا ہے. میں باقی ہوں، جو آ رہا ہے بقیت اللہ آ رہا. یہی وجہ ہے جان محترم کہ اللہ جس کی تربیت کر رہا ہو، جسے توحید پال رہی ہو، اسے زمانے کا امام کہتے. قسم خدا کی آج آل محمد کی سب سے بڑی عید ہے. آل محمد کی سب سے بڑی عید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قبلہ سے پوچھ لیجئے گا وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عیدا. وہ جو باقی عیدیں مناتے ہیں نا وہ مسلمانوں کی عید ہے. مجھے نہیں پتا کون کیسے وصول کرے گا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. باقی عیدیں مسلمانوں کی عید ہے، آج رحمان کی عید ہے. یہ رحمان کی عید ہے. ہاں باقی عیدیں مسلمانوں کی ہیں، آج صرف رحمان کی عید ہے اور رحمان والے ہی منا رہے ہیں. بھئی جو رحمان والے ہیں کم از کم وہ تو ساتھ دیں گے. چلے ٹھیک ہے، وہ جو آ رہا ہے نا وہ کس کے لیے آ رہا ہے آسان کر دیتا ہوں. یاد رہے عزیزان محترم، مولا یعنی یہ اعزاز بھی صرف شیعوں کو حاصل ہے. کون سا اعزاز ہے؟ ہمارا پہلا بھی کعبے میں آیا. ہمارا پہلا بھی کعبے میں آیا. ہمارا آخری بھی کعبے میں نہیں آئے گا، کعبے پہ آئے گا. آپ جیئے جنہوں نے مجھے 12 رجب کو سنا تھا کم از کم وہ تائید کریں گے کہ 12 رجب کو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بس یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے، ہمارا پہلا کعبے میں آیا ہے، آخری کعبے پہ آئے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پہلے کے آنے سے کعبہ اس وقت کعبہ بن گیا تھا، آخری کے آنے سے حجت اللہ بن جائے گا کیونکہ میرا مولا آ رہا ہے. عزیزان محترم ہم جملہ آپ کے حوالے کرو. اس کا مطلب ہے کہ بابا کے آنے سے یعنی دادا کے آنے سے کعبہ عزت پا جاتا ہے، بیٹے کے آنے سے کعبے کو عزت رفتیں مل جائیں گی. یعنی عزت بھی ان کے گھر سے ہے، رفتیں بھی ان کے گھر سے ہے. ابھی آپ میرے بھائی کو مجھ سے پہلے سن رہے تھے کہ ہر جگہ علی ہے، تو بھائی ہم بھی تو دنیا کو یہی بتا رہے ہیں یا تو ذکر علی ملے گا یا اولاد علی کا ذکر ملے گا. ہاں ایک جگہ ہے جہاں آپ کو علی نہیں ملے گا، بھائی ہر جہاں علی ملیں گے. نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جا. ہر جہاں علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو بس علی وہاں نہیں ملیں گے. ہاں کیونکہ وہ بنی ہی علی کے دشمنوں کے لیے ہے. ہاں عزیزان محترم یاد رہے یہ علی کا ذکر ہے اور 12ویں علی کا ذکر ہے. دنیا پریشان ہے اور آ کر بار کی اس امام کی کتنی اہمیت ہے اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ چھٹے امام سے کسی نے آ کر پوچھا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کسی نے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے کہ جو آپ کے ہاں قائم کا تذکرہ ہوتا ہے کہ آپ قائم ہیں؟ مولا کہا نہیں میں قائم نہیں. کہا مولا تو پھر آپ انتقام کیوں نہیں لے لیتے؟ کہا مولا اگر آپ قائم نہیں تو آپ انتقام لے لیں. مولا کہا نہیں ہمارا قائم آئے گا تو انتقام لے گا. کہا مولا آپ قائم نہیں؟ کہا ہم امام ہیں قائم نہیں. کہا مولا تو قائم کی اہمیت کیا ہے؟ قائم جب آئے گا تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ اب عزیزان محترم جملے کا لطف لے لیں گے اور یہ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ اگر مجھے قائم کا زمانہ میسر ہو تو میں ساری زندگی اس کی خدمت میں گزار دوں. اللہ اگر مجھے پتہ ہے مشکل بات ہے، اگر مجھے قائم کا زمانہ میسر ہو تو میں ساری زندگی اس کی خدمت میں گزار دوں. کہا مولا وہ تو آپ کا بیٹا ہے، وہ بھی انتقام لیں گے، آپ بھی انتقام لے لیں. تو معصوم نے مسکرا کر فرمایا بات یہ ہے کہ اگر ہم انتقام لے لیں تو ہم اپنے دور کے یزیدوں تک لیں گے. اللہ اکبر اللہ. ہم پہلے سے لے کے اپنے دور کے یزیدوں تک انتقام لیں گے، لیکن جو ہمارا باروں آئے گا وہ آ ہی اسی لے رہا ہے. وہ پہلے سے بھی انتقام لے گا، دوسرے سے بھی انتقام لے گا، تیسرے سے بھی انتقام لے گا، یعنی آنے والے سارے یزیدوں سے انتقام لے گا. ایک بھی یزید بچنے نہ پائے گا. اب میں سمجھا یاد رکھو یہ قائم کا ذکر اور قائم کا آنا یا تو یزیدوں کو کھل رہا ہے یا یزید کی اولادوں کو کھل رہا ہے، یا پھر یزید کی اولادوں کو کھل رہا ہے. کیونکہ جانتے ہیں وہ آگ کس لیے رہا ہے، وہ آگ اس لیے رہا. اور یہ بھی یاد رہے جانے مطلب یہ ذکر امام زمانہ ہے. ہم جب یہاں بیٹھتے ہیں نا پھر ہماری فکر کہیں اور نہیں جاتی، ہم کہیں اور کی بات سوچ نہیں سکتے.
اس لیے نہیں سوچ سکتے کہ منتشر بزم خیالات نہیں ہو سکتی، فکر کو میری کبھی مات نہیں ہو سکتی، منتشر بزم خیالات نہیں ہو سکتی، فکر کو میری کبھی مات نہیں ہو سکتی، اور بزم حیدر کے اجالوں میں گھرا بیٹھا ہوں، جاؤ جبریل ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ہاں جب ہم اس ذکر پہ بیٹھ جائیں پھر ہم کسی اور کی بات نہیں سنتے جاننے محترم۔ یہ قائم کا ذکر ہے، اس کا کہ جس نے آنا ہے، یعنی وہ جو خود قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ تو آپ سب نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہے، حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر آئیں گے جب میرا مولا بھی آئے گا، ایسا ہی ہے، آئیں گے جب میرے مولا آئیں گے تو حضرت عیسیٰ کے سامنے جب میرے مولا سے ہوگا ساتھ ساتھ ہوں گے، لیکن جب کعبے پہ پہنچیں گے نا اور نماز کا وقت ہوگا تو امام باصد احترام حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیں تو فوراً سے حضرت عیسیٰ ہاتھوں کو جوڑیں گے، کہیں گے میری یہ مجال، کاش جملہ پہنچا، میری یہ مجال کہ میں آپ کو نماز پڑھاؤں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کہاں میں مریم کا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام۔ آپ جی میرے بزرگ، آپ سلامت رہے، آپ آباد۔ کہاں میں مریم کا بیٹا، کہاں آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے، میں آپ کو نماز پڑھاؤں۔ عزیزان محترم ایک جملہ دینا ہے اور لطف لیں گے جملے کا۔ حضرت عیسیٰ کو کچھ لوگ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ ہوں گے مقتدی، میرے امام نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کو کچھ لوگ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، میرا امام ہے علی کے بیٹے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کرا، مجھے نہیں پتا کس کے ہاتھ اب تک بندے ہوئے ہیں اور کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے، جملہ اب تک پہنچ جائے تو پھر بات رہ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے امام آگے ہوں گے، عیسیٰ پیچھے ہوں گے، تو جملہ کہنے کی اجازت دے دیجئے، میرا امام وہ ہے کہ جو خدا کے بیٹے کو نماز پڑھائے اسے علی کا بیٹا کہتے ہیں۔ اتنی ہی بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور اگر عقیدہ گھبرا جائے تو مجھے پاس میرے بعد آ جائیے گا، ہاں میں انشاءاللہ کتابوں کے حوالے رکھتا ہوں، میں کہیں سے سن کر نہیں آتا جو مجلس پڑھ دوں گا یا میلاد پڑھ دوں گا۔ یعنی عزیزان محترم اس امام کا ذکر ہے کہ وہ کہ جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے امام کا وجود ہٹا لیا جائے، اور میں ادھر ادھر کے ابھی پڑھ کر ٹائم گزارنے نہیں آیا، ہاں ممدو کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، یعنی جس کے نام سے جشن ہے، ورنہ میرے پاس موضوعات بہت سارے ہیں۔ اگر میں 3 شعبان کو 3 شعبان تک پڑھ کے گیا تھا، میرا دل چاہتا تو میں شروع کرتا 5 شعبان سے کہ 5 شعبان کو کون آیا۔ بھئی پہلی شعبان کو علی کی زینت آئی، 5 شعبان کو عابدوں کی زینت آیا، عبادتوں کی زینت آیا۔ نہیں جملہ بدل کے کہہ دوں، دنیا نے یہی تو ہمارے ساتھ ظلم کیا۔ ساجد کا بھی جب تشریح لکھی، سجاد کی بھی لکھی، مطلب لکھا تو ایک ہی چیز لکھی، کہا سجاد بھی کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، ساجد بھی کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو۔ میں نے کہا جناب فرق ہے، اگر یہ فرق پہنچ گیا، ساجد اور ہے سجاد اور ہے، ساجد اور ہے سجاد اور ہے، کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے ساجد اسے کہتے ہیں کہ زمین پاک ہو تو سجدہ کرے، اسے ساجد کہتے ہیں، اور وہ جو سجدہ کرے زمین پاک ہو جائے اسے سجاد کہتے ہیں۔ وہ جو زمین پاک ہو سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں، اور وہ جو سجدہ کرے زمین پاک ہو جائے اسے سجاد کہتے ہیں۔ نہیں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کون ناراض ہو کے چلا جائے گا، اور اگر جاتا ہے تو گھر جا کے 2 روٹی زیادہ کھائے، لیکن جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ساجد اور سجاد میں فرق کیا ہے۔ ساجد اسے کہتے ہیں، سجاد کسے کہتے ہیں؟ ساجد وہ ہے جو پوچھ پوچھ کر سجدہ کرے، سجاد وہ ہے جو اسے دیکھ دیکھ کر سجدہ کرے، دیکھ دیکھ کر سجدہ کرے اسے سجاد کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے جانے محترم۔ 5 شعبان کو اس کی آمد ہے۔ بات کروں تو ایک اور ہے جسے حسن کا لال کہتے ہیں، 7 شعبان کو اس کی آمد ہے۔ نہیں آسان کر رہا ہوں جانے محترم، اور اگر 11 شعبان پہ پڑھوں گا تو جوانوں کی عید ہو جائے گی، کیونکہ حسین کے ہاں حسین کی آمد ہے۔ 7 شعبان کو حسن کے ہاں حسن آ گیا، 11 شعبان کو حسین کے ہاں حسین آ گیا۔ ہاں بات ہوگی تو پھر بات پیچھے چلی جائے گی، مگر میں جانا نہیں چاہ رہا، ممدوح کی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اگر حسین کے حسین کی بات آ گئی ہے تو جملے لے جائیے۔ وہ جس کا نام ہی اکبر ہو، اور صرف اکبر نہ ہو، علی اکبر ہو۔ بھائی علی کا مطلب بھی بلند، اکبر بھی بڑا،
اللہ اکبر، وہ جو بڑا بھی ہو بلند بھی ہو، یعنی دنیا میں بس یہ ایک ہی نام کے ساتھ جچا ہے، علی اکبر۔ جب اللہ اکبر لکھا گیا تو پھر برابر میں علی اکبر ہی اچھا لگا۔ اور حسین کو نماز اور اذان پسند اس لیے تھی، حسین کو نماز اور اذان پسند اس لیے تھی کہ دونوں کی شروعات اکبر کے نام سے ہوتی ہے، دونوں کی شروعات اکبر کے نام سے ہے۔ یہی وجہ ہے جان محترم کہ اکبر کا نام جچتا ہی بس اللہ اکبر کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جچا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسا اللہ نے اکبر کو حسین کے گھر اتارا، کیسا اتارا کہ جسے دیکھ دیکھ کر حسین جیتے تھے، جیتے نہیں تھے، نانا کی زیارت کرتے رہتے تھے۔ صرف حسین نانا کی زیارت نہیں کرتے تھے، مدینے والوں کو بھی جب خواہش ہوتی تھی کہ رسول خدا کا سراپا دیکھیں تو حسین کے در پہ آ جاتے تھے، حسین ہمیں آج رسول خدا کی زیارت کا دل چاہ رہا ہے۔ حسین آواز دیتے تھے میرے اکبر آ جاؤ، اپنا نقاب ہٹاؤ تاکہ یہ نانا کے چہرے کی زیارت کر سکے۔ یہ ہے شہزادہ علی اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے گھر پر، حسین کی خواہش پر، اچھا حسین دعا مانگتے رہے پالنے والے بیٹا آتا ہو۔ وہ جو راہب کو 7 بیٹے دے سکتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے مجھے بیٹا عطا کر۔ جس نے راہب کو 7 دے دیے، اس نے کہا پالنے والے بیٹا عطا کر۔ تو کیا حسین بیٹا مانگ رہے تھے؟ حسین بیٹا نہیں مانگ رہے تھے، ہم شکل پیغمبر مانگ رہے تھے، شبیہ پیغمبر مانگ رہے تھے۔ اچھا یہ ہم شکل پیغمبر نہیں، صرف شبیہ پیغمبر۔ ہم شکل اور شبیہ ہونے میں فرق ہے۔ ہم شکل اسے کہتے ہیں کہ جس کی صرف شکل اس کے جیسی ہو، شبیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا پورا سراپا، جس کی مثال دی جا رہی اس کے جیسا ہو، خلق میں بھی ویسا ہو، عمل میں بھی ویسا ہو۔ آپ سمجھے شہزادہ علی اکبر صرف ہم شکل نہیں، شبیہ پیغمبر ہیں، خلق میں بھی ویسے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہیں عزیزان محترم، مجھے نہیں پتا کون ناراض ہو کے چلا جائے گا، جملے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں اور مصائب سے فضائل کا جملہ نکال کے لا رہا ہوں کہ جب شہزادہ علی اکبر نے اجازت دی ہے جانے لگے تو امام حسین نے ہاتھ اٹھائے تھے، پالنے والے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں خلق میں بالکل تیرے محمد کے جیسا ہے۔ اور محمد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے مینا نور خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری، اور حسین کہہ رہے ہیں خلق میں محمد کے جیسا ہے۔ حسین بتا رہے ہیں اکبر ہمارے پاس بعد میں آیا ہے، محمد کے ساتھ پہلے بن گیا ہے۔ حیدری ہمارے پاس بعد میں آیا ہے، محمد کے ساتھ پہلے بن گیا، اس لیے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ علماء کہتے ہیں حضور کا سایہ تھا، علی تھے حضور کا سایہ۔ یہ ہے علماء کی علمی گفتگو، مجھے اس سے اعتراض کوئی نہیں، لیکن طالب علمانہ ذہن ہے نا، تھوڑا سا آگے سفر کرتی ہے۔ اکبر تیرا ظہور زمانے میں جب ہوا، ہر عاشق رسول پہ یہ راز کھل گیا، بے سایہ تھے رسول تو اس کا سبب تھا کیا کہ سایہ چھپا کے رکھا تھا عرش بریم پر، اکبر اتارنا تھا خدا کو زمین پر۔ اتنے ہی بلند درود پڑھیں گے شہزادہ علی اکبر کی ذات پر۔ یہ ہے عزیزان محترم شہزادہ علی اکبر۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جہاں عباس قمر بنی ہاشم ہوں وہاں علی اکبر خود کیسے ہوں گے، جہاں سجاد جیسے ہوں وہاں علی اکبر خود کیسے ہوں گے، یعنی جہاں یہ سارے حسین ہوں وہاں میرا 12واں امام کیسا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ چاند 14 پہ مکمل اور میرے امام آئے ہیں 14 اور 15 کی شب، وہاں ہو رہا ہے چاند مکمل، یہاں ہو رہی ہے امامت مکمل، یعنی 14 تاریخ کو 14واں معصوم 14واں امام اس دنیا میں آئے۔ بھائی حضرت عیسیٰ ہے 4تھے آسمان پر، میرا امام ہے پردہ توحید میں غیبت میں۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزوں۔ بھائی عیسیٰ 4تھے آسمان پر کیوں؟ پہلے پہ رک جاتے، دوسرے پہ رک جاتے، تیسرے پہ رک جاتے، 5ویں پہ چلے جاتے، 6ٹھے پہ چلے جاتے، یہ 4تھے پہ ہی کیوں؟ کہ اس لیے کہ عیسیٰ کو بھی 4تھا بہت پسند ہے۔
اللہ اکبر اللہ. مجھے نہیں پتا کون پہنچے گا کون نہیں پہنچے گا. چلے ٹھیک ہے, ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں, آپ کی عقیدتوں کے نچھاور کر دیتا ہوں. کہا عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہے. میں نے کہا مولانا صاحب اتنا تو بتا دیجئے کہ یہ جو آپ ابھی جمعے کے خطبے میں مسلسل اپنی مسجد سے کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ چوتھے آسمان پر, عیسیٰ چوتھے آسمان پر, تو کیا وجہ ہے عیسیٰ چوتھے آسمان پر کیوں؟ پہلے پہ کیوں نہیں, دوسرے پہ کیوں نہیں, تیسرے پہ کیوں نہیں؟ کہنے کہ جناب بات یہ اس لیے کہ یہ شیطان بڑا تیز ہے, یہ پہلے تک بھی آ جاتا ہے, یہ دوسرے تک بھی آ جاتا ہے, یہ تیسرے تک بھی آ جاتا ہے, مگر شیطان کی مجال نہیں کہ چوتھے تک پہنچ جائے. سب مل کے حیدر اتنی ہی بلند درود پڑھیں گے محمد و آل محمد کی ذات پر. مگر شیطان کی مجال نہیں کہ وہ چوتھے تک آئے. خدا آپ کی ان سماعتوں کی عبادت پر فرمائے جو پہنچ رہے ہیں. بھائی ہم تو شعر بھی پڑھیں تو یہی کہتے ہیں چوتھے پہ توجہ. ہاں یہ ہمارے ممبر سے یہی ہوتا ہے نا, چوتھے پہ توجہ. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, کہیں گے جناب قرآن چوتھی کتاب ہے. میں کہا یہ بتاؤ مرتبہ کیا ہے؟ کو سب سے بلند ہے اور سب سے بلند ہے. اب جملہ لیں گے جانے محترم, اور میں دوسرا جملہ نہیں کہوں گا, یقین ہے مجھے آپ پہنچیں گے. اور جب قرآن آیا نا تو باقی کتابیں ہو گئی رد. کیا کہہ رہے, یعنی اس سے پہلے جو تین آئی وہ رد ہو گئی. کہ چوتھی اتنی اہمیت کی حامل ہے. اللہ اکبر اللہ. جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام. اس کا مطلب ہے جب چوتھا آ جائے تو رد ہو گئی. آپ جی ہیں تو ہم نے کہا جناب بات یہ ہے کہ چوتھا ہی مانتے ہو تو پھر مانو اس طرح, رتبہ ہے جیسا چاروں میں چوتھی کتاب کا. پھر پڑھیں گے محمد و آل محمد کی ذات پر. یہ ہے میرے امام کی ذات جانے محترم, جس کی وجہ سے یہ زمانہ قائم ہے, اسے قائم کہا جاتا ہے. اچھا جس سے بھی پوچھو پریشانی ہے, کہے گا ہاں جناب پریشانی. اچھا دیکھیں ان پریشانیوں بھی نا یہ نعمتیں ہیں. میں ایک لمحے کو روک رہا ہوں, یہ سب ہیں نعمتیں. کہ کون کون سی نعمتیں؟ کہ یہ انسان اگر اپنے وجود پہ غور کر لے نا تو انسان کا وجود پورا کا پورا سراپا نعمت ہے. آنکھوں پہ غور کر لے تو نعمت, چہرے پہ غور کر لے تو نعمت, ہاتھوں پہ غور کر لے تو نعمت, پاؤں پہ غور کر لے تو نعمت. مجھے بتائیے اگر یہ آنکھ ناک کی جگہ ہوتی یا یہ ناک آنکھوں کی جگہ ہوتی تو کیسا ہوتا؟ کارٹون دیکھیں گے بہت سارے انسان ایسے ہی گھوم رہے ہوتے. لیکن اللہ نے اتنا مکمل بنایا, اور جب مکمل بنا دیا نا تو کہتا ہوا نظر آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی اللہ نے انسان کو مکمل بنایا. اب ایک باریک سا جملہ کہہ کے آگے بڑھنا اور آپ پہنچیں گے. بھئی یہ آنکھ ناک کی جگہ نہیں آ سکتی, اس لیے نہیں آ سکتی کہ یہ آنکھ ہے نوری اور یہ ناک ہے خاکی. اللہ نے یہ سسٹم رکھ کے بتا دیا کبھی بھی خاکی نوری کی جگہ نہیں آئے گا. نوری کی جگہ نہیں آئے گا. اب جو میڈیکل اور سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے میں ان سے کہتا ہوں, مجھے بتائیے یہ جو آنکھ ہے اس کے اندر کتنی جھلیاں ہیں؟ آپ آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے عزیزان محترم. کہ یہ جو آنکھ ہے نا, یہ جو جسے ہم نے نوری بنایا, اس آنکھ کے اندر ہم نے جھلیاں رکھی. پالنے والے کتنی رکھی؟ کہ ایک آنکھ میں رکھی 7, دوسری میں بھی رکھی 7, دونوں کو جمع کرو جانے کون پہنچ رہا. 7 اور 7 14. کہ کیونکہ بنا رہے تھے نوری تو ہم نے 14 سے اسے تشبیہ دے کر بنایا, بتایا کہ یاد رکھو یہ جو تمہاری آنکھوں کا نور ہے اسے ہم نے 14 کے نور سے تشبیہ دی ہوئی ہے, اسے 14 کے نور سے تشبیہ دی ہے. یہی وجہ ہے عزیزان محترم, یاد رہے یہ سب ہیں نعمتیں. اگر انسان کے پاس سے کوئی ایک چیز لے لی جائے یا ایک چیز اس کی خدا نخواستہ کسی حادثے میں چلی جائے تو اس سے پوچھو کتنے مکمل نعمتیں تھیں. یعنی یہ ہیں ساری نعمتیں. اس کا مطلب ہے اللہ نے ہر ایک کو نعمتیں عطا کی ہے. اچھا کچھ نعمتیں معاشرے میں ہیں, یعنی کچھ انسان کے اپنے اوپر ہے, کچھ معاشرے میں ہے. کہ معاشرے میں کون سی نعمتیں ہیں؟ یہ جو انسان کا وجود ہے یہ ساری نعمت ہے, اور یہ جو معاشرے کی نعمتیں ہیں. اور شیعہ حیدر قرار ہونے کے ناطے ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں.
آسان کروں، یہ فرش ازا نعمت ہے، یہ فرش ولا نعمت ہے، یہ نعرہ لگانا نعمت ہے، آپ کا جواب دینا نعمت ہے، یہ درود پڑھنا نعمت ہے، یہاں ذکر سننا نعمت ہے، آپ سب کا داد کے لیے ہاتھ اٹھانا نعمت ہے، واہ واہ کرنا نعمت ہے، علی کے نام پہ ہاتھوں کا اٹھنا نعمت ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزوں، وہ پاک پروردگار ہے، وہ کریم ہے، نعمتیں وہ سب کو دیتا ہے، فرق یہ ہے کسی کو محفل سے بھگا کر دیتا ہے، کسی کو کاندھوں پہ اٹھا کر دیتا۔ نعمتیں سب کو دیتا ہے، فرق یہ ہے کسی کو کندھوں پہ اٹھا کر، کسی کو محفل سے بھگا کر، نعمتیں وہ سب کو دے رہا۔ چلے ایک آیت اور تلاوت کرتا ہوں اسی امام کے توسط سے۔ امام جب آئیں گے تو آواز لگائیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، قبلہ ایسے ہی ہے، اور کہا بھئی امام کو سلام بھی کرو تو ایسے ہی کرو، السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض، اے زمین پر خدا کی آپ کی آخری حجت، آپ پر ہمارا سلام۔ کا امام جب اپنا تعارف کرائیں گے نا تو آ کر یہی کہیں گے، تم کیا سمجھ رہے ہو کون آ گیا؟ امام جب کعبے کی چھت پر ہوں گے اور اس آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے تو لوگ پوچھیں گے کون آ گیا؟ امام کہیں گے بس وہی آ گیا جو نبی کی نبوت لے کر، علی کی امامت لے کر، حسین کی شجاعت لے کر، حسن کا امن لے کر، بھائی سجاد کی عبادت لے کر، باقی علوم کا علم لے کر، صادق کا صدق لے کر، کاظم کا قسم لے کر، علی رضا کی رضا لے کر، تقی کی تقاوت لے کر، نقی کی تقاوت لے کر، اور عسکری کی حیبت لے کر، الہی کی غیبت لے کر، غیبت لے کر جو آ گیا ہے جس کا دنیا کو انتظار تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، مشہور و معروف آیت ہے قرآن کی، اور جب اس کی تفسیر لکھی دنیا نے تو لکھا کہ یہاں شمس سے مراد رسول خدا کی ذات اور قمر سے مراد میرے مولا علی کی ذات، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کے پیچھے پیچھے سورج کی قسم اور اس کے پیچھے طلوع ہونے والے چاند کی قسم۔ عزیزان محترم، ہر زمانے میں جس دور میں جو امام رہا وہ اپنے زمانے کا سورج رہا۔ اس کا مطلب ہے عزیزوں کہ رسول خدا کے دور میں رسول خدا سورج، علی قمر، علی کے دور میں علی سورج، حسن قمر، حسن کے دور میں حسن سورج، حسین قمر۔ مگر جب علماء نے تفسیر لکھی کربلا کے بعد تو لکھا حسین یہاں سورج، عباس قمر۔ اب آسان کر رہا ہوں، اب آپ جی آپ سلامت ہیں، عباس قمر، حسین سورج، حسین شمس، عباس قمر۔ اب لطف اس بات کا لیں گے عزیزوں کہ کربلا کے بعد امام حسین کے بعد سورج تو بدلے، اللہ سورج تو بدلے، آپ جی ہیں جو پہنچ گئے، قمر نہیں بدلا۔ کربلا کے بعد یعنی رسول خدا کے دور سے امام حسین تک سورج بھی بدلے، قمر بھی بدلا، مگر کربلا کے بعد سورج تو بدلے ہیں۔ نہیں آسان کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کربلا کے بعد سردار بدلے ہیں، علمدار نہیں بدلا۔ اب آسان کرو کہ ہمارے 12 کے سالار، ہمارے 12 کے علمدار سرکار وفا ہوں گے، یعنی معصوم کا فرمان ہے سرکار وفا مہدی کے لشکر کے علمدار ہوں گے۔ اور ہر دور میں، کاش جملہ پہنچ گیا، ہر دور میں ہوا کیا؟ شمس نے قمر کے دشمنوں کا سامنا کیا، قمر نے شمس کے دشمنوں کا سامنا کیا۔ نہیں آسان کرتا ہوں، کربلا سے آگے بڑھ جاتا ہوں، میں نہیں جا رہا پیچھے، کہ علی نے کس کس کو مارا اور اللہ نے کس کس کو مارا، یہ بات کا موضوع ہے، اور سرکار ختمی مرتبہ نے کس کس کو کیا بولا میں اس طرف بھی نہیں جا رہا، لیکن میں بہت جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں، کربلا پہ آ رہا ہوں۔ سب سرکار وفا سے امام حسین نے کہا نا جا کے عباس ان سے بات کرو، تو سرکار وفا گئے ہیں، اپنی کوئی بات نہیں کی، بلکہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی یہی خطبہ دیا ہے، تم اسے روک رہے ہو کہ جس کے بابا کے قدموں کے صدقے یہ کعبہ کعبہ ہو گیا ہے، اسے روک رہے ہو۔ سرکار وفا نے یہ جملہ کہا ہے، یہ نہیں کہا میرے بابا کے قدموں سے، اس کا مطلب ہے جانتے تھے یہ سارے حسین کے دشمن ہیں، تو عباس نے سامنا کیا، مجھے نہیں پتا کون کون کیسے وصول کرے گا،
اس کا مطلب ہے شمس کے دشمنوں کا سامنا کمر نے کیا. میں مسائل سے فضائل نکال رہا ہوں عزیزوں. اور جب امام حسین جنگ کے لیے گئے تو امام حسین یہ کہتے ہوئے نظر آئے تم نے میرے عباس کو مارا، آؤ اب میری جنگ دیکھو. یعنی تم ہو کمر کے دشمن، سامنا کرو شمس کا. اب جملہ کہنے کی اجازت دے دیجئے. ہر دور میں سورج بدلتے رہے، کمر نہیں بدلا. اس کا مطلب ہے جب 12ویں کا دور ہوگا تو 12واں شمس ہوگا. عباس کمر ہو گئے تو جملہ بدل کے کہہ دو، اس کا مطلب ہے مہدی عباس کے دشمنوں کو ماریں گے، عباس مہدی کے دشمنوں کو ماریں گے. اتنی ہی بلند درود پڑے محمد والے محمد کی ذات پر. مہدی عباس کے دشمنوں کو ماریں گے، عباس مہدی کے دشمنوں کو ماریں گے. اچھا، اور ایک پیمانہ ہے، پیمانہ، اور اس پیمانے سے آغاز ہوگا. کہاں سے آغاز ہوگا؟ کہ جب مولا آئیں گے نا کعبے کی چھت پر تو مدینے سے آغاز ہوگا. ہاں، گھبرا کے نہیں سنے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں صرف، میں پڑھ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. چلے آسان کر دیتا ہوں. خدا آپ سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان محترم، بہت سارے مقامات ایسے ہیں جو ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ مکہ مدینہ، کربلا، نجف، سامرہ بلد، قازمین، ایران، یہ چیزیں جانتے ہیں ہم. مصر میں بھی کچھ مقامات ایسے ہیں، خاص طور پر انبیاء کرام زیادہ تر مصر میں ملیں گے. حضرت یوسف مصر میں ہیں مگر دریائے نیل میں ہیں، لیکن حضرت یعقوب مصر میں ہیں. جائیں انشاءاللہ، خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے. حضرت یعقوب ہیں اور ان کے باقی بیٹے بھی حضرت یعقوب کے پاس ہی ہیں. لطف لیں گے جملے کا اگر پہنچ گیا، اور میں بات مکمل نہیں کروں گا اس سے پہلے آپ پہنچ جائیں گے. ہمارے ہاں سے کچھ لوگ گئے تھے ایک عالم دین کے ساتھ، وہاں پہنچے مصر میں، تو جیسے حضرت یعقوب کی قبر پہ کھڑے ہوئے، فاتحہ پڑھی، دعا مانگی، اور جب پڑھ چکے تو فوراً سے پلٹے اور حضرت یعقوب کے باقی بیٹوں کی قبر پہ کھڑے ہوئے، حضرت یوسف کے بھائیوں کی قبر پہ کھڑے ہوئے. تو جیسے ہی کھڑے ہوئے نا تو خدام دوڑا ہوا آ گیا. لا جی آپ سلامت. حضرت بدعہ شرک کا کیوں؟ کا اس لیے کہ یہ مجرم ہیں. جو پہنچ جائیں انہیں میرا سلام، میرے بزرگ سلامت رہے، آباد رہے. جو پہنچ جائیں نوجوان دوست اگر ابھی تک سردی سے ٹھٹر رہے ہیں تو یہ ٹھٹرنا چھوڑ دیں، کیونکہ میں مہدی دورہ کا ذکر کر رہا ہوں. عزیزان محترم، ہاں، جو ہاتھ ذکر مہدی میں نہیں کھل رہے، مہدی کے ساتھ تلوار اٹھانے کے لیے کیا خاک کھلیں گے؟ وہاں پہ بھی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے. مہدی کچھ کہہ رہے ہوں گے، بولیں گے مولا ہم نے سنا ہی نہیں، کیونکہ ہم تو ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. نہیں عزیزان محترم، جب ذکر علی میں بیٹھے تو پھر بیٹھ کر توجہ ذکر کی طرف ہونی چاہیے. کیا پتہ کون سا معرفت کا جملہ کب مل جائے. عزیزان محترم، جملہ آپ کے حوالے کرو کہ بھائی یہاں نہ پڑھو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ ہے مجرم. کس کے؟ کہ یوسف کے. کہ یہ ہے مجرم. کہ کس کے؟ کہ یوسف کے. کہا اب ہمارے لوگ تھے نا، سوال تو کرتے ہی رہتے ہیں، فوراً سے سوال کیا، یہ بتاؤ اگر یوسف کے مجرم ہیں تو نبی خدا یعقوب کے برابر میں کیوں؟ مجھے نہیں پتا کون پہنچا، جو پہنچ گئے ہیں آپ کے لیے دوہرا رہا ہوں بات. آپ آئے ہیں مصر میں حضرت یعقوب کی قبر، حضرت یعقوب کے برابر میں ان کے باقی بیٹے، حضرت یوسف کے بھائی. حضرت یوسف نیل میں ہیں، دریائے نیل میں ان کے مقبرہ ہے، ان کی قبر ہے، لیکن حضرت یعقوب کے ساتھ ان کے باقی بیٹے ہیں. ہمارے لوگ گئے تھے، حضرت یعقوب کی قبر پہ فاتحہ پڑھی. جب ان کے بھائی کی قبر پڑھنے لگے تو وہاں کا خدام آ گیا، کہنے لگا ہٹو پتا نہیں پڑھو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ مجرم ہیں. کہا کس کے؟ کہا یوسف کے. تو ہمارے لوگوں نے فوراً سے پوچھا اگر یوسف کے مجرم ہیں تو یہ بتاؤ نبی خدا کے برابر میں کیوں؟ نبی خدا جملہ آپ کے حوالے کر رہا اور دوسرا جملہ نہیں کہوں گا. کہا اس لیے نبی خدا کے برابر ہمیں ہے کہ جب محشر میں یوسف کا مقدمہ پیش ہو، یعقوب کو ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ ہو. آپ جی میرے بھائی، آپ سلام.
آپ جی آپ سلامت رہیں، آپ آباد ہیں۔ کیا کہہ رہے اس لیے ہیں کہ جب محشر میں یوسف کا مقدمہ پیش ہو، ہاں اب اس بات پہ فخر نہ کرو، آپ جی آپ خدا ان سماعتوں کی حفاظت فرمائے جانے مطلب۔ ہاں اور یہ تو ہماری چلے ٹھیک ہے، آپ سب کی طرف سے 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں، بس ذہن میں آ گئے ہیں، اس لیے کہ بات دشمنوں کی ہو رہی ہے تو دل چاہ رہا ہے 4 مصرے آپ کے حوالے کر دو۔ جو خود کو گناہوں سے معرہ نہیں کرتا، جو خود کو گناہوں سے معرہ نہیں کرتا، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یا قدم گاہ سے لے کر امامیہ اور انجمن سے لے کر آپ تمام کے حوالے کر رہا ہوں، جتنے متولیان ہیں، جتنے میرے بزرگ بیٹھے، مولانا صاحب بیٹھے، میرے بھائی عمار بیٹھے، جتنے یہ برادران بیٹھے ہیں، سب کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں سب کا عقیدہ ہم عقیدہ ہے، اس لیے جملے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد کھڑے ہو کے بھی داد دے تو اس جملے کی قیمت نہیں ہوگی۔ جو خود کو گناہوں سے معرہ نہیں کرتا، خالق اسے دوزخ سے مبرہ نہیں کرتا، اور ہے میری وصیت نہ پڑھے میرا جنازہ جو دشمن زہرا پہ تبرہ نہیں۔ بے شمار سب مل گئے، بے شمار صلی اللہ محمد محمد۔ ہاں ہاں قسم خدا کی یہی عقیدہ ہے، اور ہم تو یہ نعرہ لگا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوئے، جن کے ہو گئے ہیں وہ نہ کریں، ہاں جن کو شرم آتی ہو کہ ہمارے دوست یار کیا کہیں گے، تو پھر محشور بھی دوستوں کے ساتھ ہونا، امام کے ساتھ نہیں ہونا۔ ہاں جو خود کو گناہوں سے معرہ نہیں کرتا، خالق اسے دوزخ سے مبرہ نہیں کرتا، ہے میری وصیت نہ پڑھے میرا جنازہ تو دشمن زہرا پہ تبرہ نہیں کرتا۔ ہاں اس لیے کہ وہ جو آ رہا ہے نا وہ انتقام لینے آ رہا ہے، اس کا نام ہی منتقم ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کس کس کا انتقام لے گا، مگر لے گا سب کا، اس کا مطلب ہے پہلے ظالم کا بھی ہوگا۔ اچھا اور آسان کرتا ہوں، جس نے جس کو مارا ہوگا نا، مظلوم واپس آ کر اسی ظالم کو مارے گا، اسی ظالم کو مارے گا، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اچھا یہ تو امام کا مقام ہے کہ امام آئیں گے اور امام کیا کیا کریں گے، 313 سنیں گے کیسے ہوں گے۔ اچھا چلیں ایک غلط فہمی کا ازالہ اور کر دوں، کیونکہ اسی امام کا تذکرہ ہے، اسی لیے کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ 313 سردار ہیں، سالار ہیں، دنیا کہنے گے جناب ہم کہاں 313 میں آئیں گے، ہر سردار کا لشکر 10,000 کا ہے، 313 میں نہیں آ سکتے، 10,000 میں تو آ سکتے ہو، 10,000 میں تو آ سکتے ہیں۔ بھائی سب سے کم موضوع پتہ ہے کیا ہے اس دور میں امام کے چاہنے والوں کا؟ یہ اپنے گھر میں ہوں گے، امام آئیں گے کعبے پہ، بس آواز آئے گی میں آ گیا، کا پہلا قدم تم گھر سے باہر نکالو گے، دوسرا قدم امام کے سامنے ہوگا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جس کے چاہنے والے ایسے ہوں کہ پہلا قدم گھر سے باہر نکالیں تو دوسرا امام کے سامنے ہو، اس کا دادا کیسا ہوگا کہ پہلا قدم گھر سے نکالے دوسرا خیبر میں ہوگا۔ اچھا کل عریضے لکھے ہیں نا، عریضے لکھے ہیں۔ اچھا میں ابھی جب آ رہا تھا میں نے دیکھا پیٹرول پمپ سجے ہوئے تھے، گلیاں سجی ہوئی تھی، محلے سجے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا بھائی ذرا گاڑی روکو پوچھیں کیا ہے، انہوں نے کہا فوراً سے کہ وہ پیٹرول بھروایا۔ میں نے کہا بھائی پیٹرول پمپ سجایا ہوا ہے کیوں؟ کہنے گے حضور بات یہ ہے شب رات ہے۔ میں نے کہا شب رات ہے، عجیب بات نہیں ہے، شب بھی رات رات بھی رات، یہ عجیب رات ہے کہ رات ہی رات ہے؟ یہ عجیب بات ہے، یہ رات ہی رات ہے، یہ شب بھی رات ہے، یہ رات بھی رات۔ میں نے کہا بات سنو ادھر آؤ شہزادے۔ کہنے کہا جی۔ میں نے کہا یہ شب رات نہیں ہے، شب برات ہے۔ کہنے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا گناہوں سے دوری کی رات ہے، دشمن بدول پہ تبرے کی رات ہے۔
اب وہ دوسرا جملہ تو کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا شاید یہ گناہوں سے ہی دوری. میں نے کہا ہاں تمہیں شاید یہی نہیں پتا ہم تبرہ کر کے گناہوں سے دوری ہی تو اختیار کر رہے ہیں. اس لیے عزیزان محترم کہ جب رسول خدا معراج پہ گئے تھے اور جا کر دیکھا تھا ایک فرشتہ ہے جس کے بہت سارے ہاتھ ہیں ہر ہاتھ کی بہت ساری انگلیاں ہیں, تو رسول خدا نے پوچھا تھا تیرا کام کیا ہے؟ کہا یا رسول خدا دنیا میں جہاں کہیں بارش ہوتی ہے میں قطرے گنتا ہوں. کہا تو گن لیتا ہے؟ کہا ہاں گن لیتا ہوں. کہا کوئی ایسی بھی چیز ہے جس کا حساب نہیں کر پاتا؟ کہا ہاں یا رسول خدا جب کوئی آپ کی بیٹی کے دشمن پہ تبرہ پھر اس کا حساب نہیں لکھ پاتا. آپ پہ درود, آپ کے دشمنوں پہ تبرہ, اس کا حساب نہیں لکھ پاتا. یعنی عزیزان محترم اتنا مقام ہے اس تبرے کا. میں کہا ادھر آؤ قریب آؤ, کیا ہے؟ کہنے کا جی شب رات ہے. میں کہا یہ شب برات ہے, گناہوں سے دوری کی رات ہے, دشمن بطول پہ تبرے کی رات ہے. میں کہا لیکن پیٹرول پمپ کیوں سجایا ہوا ہے؟ کہنے کا جناب خوشی ہے. میں کہا کس بات کی ہے؟ پتہ نہیں ابا مناتے تھے. اماں مناتی تھی, دادا مناتے تھے, ہم بھی منا رہے ہیں. کہا بھائی مالک سجاتے ہیں, ہم بھی خوش ہو رہے ہیں کہ پیٹرول پمپ سجے ہوئے, گلیاں سجی ہوئی ہیں, محلے سجے ہوئے ہیں. اب آسان کرو اور جملے پہنچ گئے. جانے محترم پہ اٹھتے ہوئے ہاتھ بتائیں گے کہ یہ سارے قائم کے نوکر بیٹھے ہیں اور امام کے لشکر میں شمار ہونا چاہتے ہیں. میں نے کہا بیٹا بات سنو, بات یہ ہے کہ 4 مصرے لے جاؤ اور اسی مصرے کو اپنے مالک کے لیے حوالے کر دینا کہ گردن میں 7 سجدے میں جھکانی پڑے گی آج, سننی پڑے گی آج, سنانی پڑے گی آج. اور یہ بھی ہے میرے حجت دورہ کا معجزہ, مانو نہ مانو عید منانی پڑے گی. مانو نہ مانو عید منانی پڑے گی, تو مانو نہ مانو. لیکن ذرا بات یہ آپ لوگ عجیب ہیں, امام غیبت میں ہیں, نظر نہیں آتے. ہم نے کہا عجیب بات ہے, شیطان کو دیکھا ہے؟ نہیں جناب. اچھا روح دیکھی ہے؟ نہیں. ایمان ہے؟ کہاں. میں نے کہا وہ حوریں دیکھی ہیں؟ ان پہ تو سب سے زیادہ ایمان ہے. بھائی جشن ہے نا, چیزوں جشن منانا ہے نا. میں نے کہا وہ دیکھی ہیں؟ نہیں جناب ان پہ تو ملیں گی وہی. میں نے کہا جب ملیں گی جب قائم کی غیبت پہ ایمان ہوگا. ہاں عجیب بات ہے, شیطان پہ ایمان ہے, رحمان کے نمائندے پہ ایمان نہیں ہے. ہاں کہنے کہ جناب ابا مر گئے. کیوں مر گئے بھائی؟ کہنے کہ جناب روح نکل گئی, پکڑ کو ڈالو. کہنے کہ عجیب بات کر رہے ہیں, روح کوئی نظر آتی ہے؟ ہم بھی تو یہی سمجھا رہے ہیں, روح ہے اس کا امر. اللہ اکبر اللہ. روح ہے اس کا امر, میرا امام ہے اولی الامر. روح نظر نہ آئے مان لیتے ہو, اولی الامر نظر نہ آئے. یہ ہے ساری, آپ چاہیے میرے بزرگ آپ سلامت ہیں, یہ ہے ساری نعمتیں. اور قسم خدا کی دنیا کو کھلی سے لے رہا ہے. وہ کہنے لگے اے صاحب ہم امام سے جنگ کریں گے. ہاں مجھے نہیں پتا اگلی بار پڑھائیں نہیں پڑھائیں, میں ڈرتا نہیں, اور عقیدے پہ تو بالکل نہیں ڈرتا. دادا کیا ہوگا؟ ایک جگہ کم ہو جائے گی نا, مجلس کوئی کسی کی نہیں روک سکتا, رزق کوئی کسی کا نہیں روک سکتا. ہاں عزیزان محترم جملہ ہاں یہاں نہیں پڑھ رہے ہوتے تو کہیں اور پڑھ رہے ہوتے, لیکن جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور بانیان کے ساتھ مل کر, اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ میرے ہم عقیدہ ہیں, یاد رہے. کہنے گے جی بات یہ ہے کہ ہم جنگ کریں گے. کہا بھائی کس سے کرو گے؟ کہ ہم اس سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں جو شیعوں کا امام ہے. ہم نے کہا عجیب بات ہے, اس کے کچھ بیٹوں سے شام میں تو تم لڑ نہیں سکے, تم جنگ کرو گے, تم اس کا سامنا کرو گے. ارے چھوڑو, اس کا ایک چاہنے والا ملک ہے جو دلیری سے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں. تم ان کا سامنا نہیں کر پا رہے ہو. قسم خدا کی مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے ابابیلوں والے معاملے کو دوبارہ دہرا دیا ہے کہ وہاں بیڑا موجود ہے, مگر اس کی ہمت نہیں ہے کہ آگے بڑھے تو پسپا ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, پیچھے ہٹے گا تو رسوا ہو جائے گا. میں سمجھ گیا بس علی کے دشمن کا مقام یہی ہوتا ہے, آگے بڑھے تو مر جاتا ہے, پیچھے بڑھے تو رسوا ہو جاتا ہے. اچھا
یہ ذکر علی سے پریشان ہے، یہ اسی لیے کہ اس آنے والے سے بھی اس لیے پریشان ہے کہ وہ آئے گا نا تو علی کا نظام حکومت بحال کرے گا۔ ہاں، امام اپنا نظام حکومت نہیں بنائیں گے، مولا علی کا نظام حکومت بنائیں گے۔ دیکھیں رجت ہے ہمارے ہاں، مشکل موضوع ہے، کبھی گفتگو رہی انشاءاللہ تو اس پہ پورا اشرا ہو سکتا ہے۔ رجت پلٹ کر آنا، یہ سب پلٹ کر آئیں گے۔ امام حکومت امام کی ہوگی، رجت میں سارے آئیں گے۔ اچھا آئیں گے اس لیے کہ دشمن سے انتقام ہے اور ہر ایک اپنے قاتل کو خود مارے گا۔ اللہ، ہر ایک اپنے قاتل کا سامنا خود کرے گا، یعنی جس نے جیسے مارا ہوگا۔ اور جب یہ سب ماریں گے نا اس کے بعد پھر امام زمانہ انتقام لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ، زمانے کا امام انتقام لے گا۔ یعنی رجت ہے، حکومت میرے امام کی ہے، لیکن رجت میں سب پلٹ کر آئیں گے، یعنی حکومت ایک ہی کی ہوگی، پلٹ کر سارے آئے ہوئے ہوں گے، یعنی علی مولا بھی ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمہیں تمہاری دولت کے ساتھ نہیں بلائیں گے، تمہاری شہرت کے ساتھ نہیں بلائیں گے، تمہارے پروٹوکول کے ساتھ نہیں بلائیں گے، تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کا مطلب ہے جو علی کے دور میں تھے علی کے ساتھ آئیں گے، جو حسن کے دور میں تھے حسن کے ساتھ آئیں گے، جو حسین کے دور میں تھے حسین کے ساتھ آئیں گے، جو سید سجاد کے دور میں تھے ان کے ساتھ آئیں گے، جو 12ویں کے دور میں جی رہے ہیں 12ویں امام کے ساتھ آئیں گے۔ ہم 12ویں امام کے ساتھ آئیں گے، جتنے آج جی رہے ہیں ہم 12ویں کے ساتھ۔ اچھا 12ویں کے ساتھ آئیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا جو 12واں آ رہا ہے نا وہ حکومت کے لیے آ رہا ہے، کس کی؟ علی کی حکومت کے لیے۔ ہر جگہ ذکر علی عام ہوگا۔ جب اس کی حکومت ہوگی تو شیعوں کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی غریب نہیں ملے گا، بانٹنے والا ملے گا، ہر گھر میں ذکر علی عام ہوگا، ہر گھر میں۔ اچھا یہ گھبرا اسی لیے رہے کیوں کہ یہ جانتے ہیں کہ علی کی مثال پیغمبر نے کعبے کی سی دی ہے، اور علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بھئی یہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، آخر ایسا کیا بات ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے؟ تو سمجھ میں آیا کہ یاد رکھو علی اور قرآن اس لیے ساتھ ساتھ ہے کہ قرآن طیب ہے، علی سید ہے۔ قرآن طیب ہے، علی سید ہے، قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن جید علی سید، قرآن طیب علی طاہر، قرآن میں سورہ حمد ہے، علی توحید کے لیے سند ہے۔ پھر آسان کر دو، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی مالک کوثر ہے، قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، علی امام المتقین ہے۔ عزیزان محترم قرآن پڑھنا عبادت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے۔ جملات کے حوالے کر رہا ہوں، بھائی قرآن کو کتاب اللہ کہتے ہیں، علی کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ جو کتاب اللہ کو نہ مانے اس پہ بھی لعنت، جو علی ولی اللہ کو نہ مانے اس پہ بھی لعنت۔ سب مل کے بس عزیزوں بات کو سمیٹ لیا۔ خدا آپ کی انساماتوں کی حفاظت فرمائے، علی علی سننے کے علاوہ کسی اور ذکر کا عادی نہ بنائے۔ بس ایک مشکل بات کرنی ہے اور بات کو سمیٹ رہا ہوں، کیا کریں؟ اس دور میں جس دور میں جی رہے ہیں نا، یہ دور 12ویں کا دور ہے۔ میرے مولا علی نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، اور کسے بتائی؟ جناب کمیل کو بتائی۔ کون کمیل؟ جن سے جناب کمیل سے دعائے کمیل منگوی ہے، انہیں بتائی، جناب کمیل ابن زیاد کو۔ دیکھیں مشکل بات ہے مجھے پتہ ہے، لیکن پہنچے گی۔ کہا مولا یہ بتائیے آخری زمانے کی، علی بتا رہے ہیں آخری زمانے کی نشانیاں۔ کہا کمیل آخری زمانے کی نشانی یہ ہے کہ مشرق میں بیٹھا والا مغرب میں بیٹھنے والے کو دیکھے گا۔ اگر آج سے 30 سال یا 40 سال پہلے یہ بات کی جاتی تو شاید دنیا پریشان ہوتی، مگر آج کی نوجوان نسل کے لیے تو بات بہت آسان ہے کہ یہاں بیٹھنے والا وہاں والے کو دیکھے گا۔ یہ مسئلہ اس موبائل نے آسان کر دیا، ویڈیو کال کی۔ علی کب بتا رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے۔ اب جملہ محسوس کریں گے چیزوں کا، یہاں بیٹھنے والا وہاں والے کو دیکھے گا، آخری دور کی نشانی۔ سخت جملہ ہے کہ عورتوں کے لباس ہوں گے مگر نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ مشکل باتیں بھی سننی چاہیے۔ کا مرد
گلی اور کوچوں میں ماں بہنوں کے ناموں کا آزادانہ استعمال کریں گے. یہ جو گالیاں ہیں نا، ہاں علی اس کے لیے کہہ رہے ہیں. اب جناب کمیل نے فوراً پوچھا مولا کیا کریں اس دور میں؟ کہ جو اس دور کو پالے اسے چاہیے اپنے عقیدے کی حفاظت کرے. کوئی رات اس کی وضو سے خالی نہ ہو، وضو کے بغیر نہ ہو. یعنی اس کا مطلب ہے جانے محترم بستر پہ جائیں تو وضو کر کے جائیں تاکہ ساری رات عبادت میں شمار ہو. علی فرما رہے ہیں جناب کمیل سے، اور قسم خدا کی کبھی فرصت رہی تو میرے مولا نے جناب کمیل کو 12ویں کا خطبہ بھی سنایا ہے، جو 12واں کعبے کی چھت پر دے گا. اچھا وہ ماحول کیا تھا؟ میرے مولا ایک دن گھر سے باہر نکلے، بیت الشرف سے باہر آئے، جیسے کسی میدان میں پہنچے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا علی کے ہم نوالا ہم پیالہ کوئی نہیں تھا. آقا زادی کے بعد علی اکثر میدان میں جاتے تھے، کنویں پہ جاتے تھے، اپنے راز کنویں میں منتقل کرتے تھے. جناب کمیل پیچھے پیچھے پہنچے، جب جو دیکھا تو علی ایسے ٹہل رہے اور کہہ رہے ہیں واہ میرے لال تیری کیا بات ہے، واہ میرے لال تیری کیا بات ہے. جناب کمیل آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہیں گے مولا کسے داد دے رہے ہیں، یہاں تو کوئی نہیں. فوراً سے کہیں گے کمیل میں نے عالم ارواح میں سفر کیا اور اس دور میں پہنچا جب میرا کعبے بیٹا کعبے کی چھت پہ آئے گا، میں اس کا خطبہ سن رہا تھا، اس سے کہہ رہا تھا واہ میرے لال تیری کیا بات ہے، واہ میرے لال تیری کیا بات ہے. یہ ہے عزیزان محترم میرے مولا علی کی بات. میں اپنے لال سے کہہ رہا تھا واہ میرے لال تیری کیا بات ہے. خالق نہج البلاغہ جسے کہے واہ میرے لال تیری کیا بات ہے. یہ ہے میرے امام کا مرتبہ عزیزان محترم. بس بات کو سمیٹ لیا. تو کیا کریں؟ کہ عمل کی حفاظت مشکل بات ہے، اور آج نہیں کروں گا تو کب کروں گا. مجھے دنیا سمجھتی ہے زیادہ داد آخر میں مل جائے تو جشن کامیاب. میں کہتا ہوں ایک پیغام پہنچ جائے تو جشن کامیاب، مجلس کامیاب، امام کا پیغام پہنچ جائے. کیا کریں؟ کہ عمل کی حفاظت، کردار کی حفاظت. کیوں؟ اس لیے عزیزان محترم کہ آج سب سے زیادہ عقیدے پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. دین غدیر میں مکمل ہو گیا، اب کوئی نئی چیز آ نہیں سکتی، کوئی چیز گھٹائی جا نہیں سکتی. ہاں بالکل. اس لیے یاد رہے وہ جو آئے گا نا وہ سب سے پہلے پکڑے گا ہی انہیں کہ جو تھا گھٹا دیا. بھائی میں ایسے ہی بات کر سکتا ہوں جانے محترم، اس سے زیادہ نہیں کھل سکتا. ہاں پکڑے گا ہی سب سے پہلے غاصبان فلک، پکڑے گا ہی انہیں جنہوں نے علی ولی اللہ ہٹا دیا، پکڑے گا ہی انہیں جنہوں نے علی ولی اللہ پڑھا ہی نہیں، پکڑے گا ہی انہیں جو علی کی ولایت کے منکر نظر آئے. ہاں اگر ولایت علی نہ ہو، دو چیزوں پہ ہمارے ہاں ویسے بھی کمپرومائز نہیں. یہ عقیدہ سمجھیں، وصیت سمجھیں، نصیحت سمجھیں. اور سجا رضوی برملا قدم گاہ کے ممبر سے علی والوں میں بیٹھ کر علی والا اعلان کر رہا ہے. دو چیزوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں، علی کی ولایت پر، دشمن بطول پہ، تبرے پر. بس دو باتوں پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. باقی کسی بھی بات پہ آپ بولیں ہم راضی، دو باتوں پہ نہیں ہو. کیونکہ وہ جو آ رہا ہے نا وہ ان دو باتوں کے لیے آ رہا ہے. کربلا میں بھی یہی فرق تھا، نماز تو دونوں طرف تھی، اذان تو دونوں طرف تھی، فرق ایک علی کا ہی تو تھا. عزیزان محترم بس بات کو سمیٹ لیا. کا کیا کریں؟ کا کردار کی حفاظت، عمل کی حفاظت. کا ہر ایک کی خواہش ہے نا، آپ سب کی میری سمیت، کہ اگر امام کا ظہور ابھی ہو جائے تو مولا میرے گھر چلیں. ایسے ہی ہے، امام بھی یہی کہہ رہے ہیں اپنا کردار ایسا بناؤ تمہیں آنے کی حاجت نہ ہو، ہم تمہارے گھر آ جائیں، ہم تمہارے گھر آ جائیں. کیسا؟ ابھی ہندوستان میں ایک شخص گزرا کچھ عرصہ پہلے، یہ جو یہ جدید دور آ گیا نا اس سے پہلے تلوار کا ہی دور تھا. روز گھوڑا اور تلوار لیتا تھا، شہر کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا تھا. بس آخری بات ہے، مجھے نہیں پتا کون کیسے وصول کرے گا. روز کھڑا ہو جاتا تھا شہر کے صدر دروازے پر. خدا ان تمام انتظامیہ کو سلامت رکھے، ان تمام کی شرعی حاجات پوری فرمائے، صادق مرزا صاحب کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اس ذکر کے صدقے. قبلہ مولانا صاحب اور ان تمام برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بس ایک بات کر رہا ہوں جانے محترم، پیغام کی صورت کی بات ہے اور اسی پہ سمیٹ لی گفتگو. خدا آپ کی بھی حفاظت فرمائے. آپ نے کس اچھے انداز سے ذکر امام زمانہ سنا. ایک شخص روز گھوڑا تلوار لیتا تھا، شہر کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا.
فجر تک کھڑا رہتا تھا، فجر کے بعد 1 گھنٹہ گزارتا تھا، واپس آ جاتا تھا صبح صادق کے بعد، یعنی آج کی زبان میں کہہ دوں 7 بجے تک گھر واپس آ جاتا تھا، پھر اپنے روز کے امور انجام دیتا تھا، کام کاج، پھر شام کو کھانا وغیرہ کھایا، سو گیا، نماز شب کے لیے اٹھا، نماز فجر پڑھی، گھوڑا لیا، شہر کے دروازے پر لوگوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا امام کا انتظار۔ اللہ کہا امام کا انتظار تو ہم بھی کر رہے ہیں، ہم تو لیکن تم جیسا نہیں کرتے ہیں، جملہ عقیدے والا ہے۔ فوراً سے کہنے گا میں یہ چاہتا ہوں جب میرا امام مجھے آواز دینا، مجھے تلوار ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ ہو، تلوار ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ ہو۔ روز جاتا تھا، واپس آ جاتا تھا۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھر مذاق اڑاتے ہیں، معرفت ایسی عطا ہو کہ زمانہ بولے یہ ہے دیوانہ حیدر، اسے پتھر مارو۔ جب زمانہ بولے نا کہ علی کا دیوانہ ہے، پھر ہوتا ہے انسان دیوانہ۔ جب زمانہ بولے نا یہ بہلول ہو گیا ہے، پھر ہو جاتا ہے بہلول دانا۔ زمانہ جسے دیوانہ بولتا رہا وہی سب سے بڑا دانا تھا۔ لوگ پہنچتے تھے اس کے بعد اس سے پوچھتے تھے بھائی کیوں آئے ہو؟ کہ امام زمانہ کے لشکر کے لیے انتظار کر رہا ہوں، کب امام آواز دیں۔ واپس چلا جاتا تھا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک شخص نے تنگ آ کر کہہ دیا تو یہاں کھڑا ہے، امام تو فلاں شہر میں آ گئے۔ وہ گھوڑے پہ بیٹھا اس شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ لطف لینے کی بات یہ ہے اس کے بعد اسے کسی نے دیکھا نہیں۔ اس دن کے بعد اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا سکون ہو گیا، روز دکھتا تھا اب دکھ نہیں رہا، چلا گیا۔ وہ جس نے کہا تھا نا ایک رات وہ دھاڑے مار مار کے اٹھا۔ گھر والوں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ یہ بس روئے جا رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ عزیزان محترم آخری بات ہے، مجھے نہیں پتا کون کیسے وصول کرے گا اور بات کو تمام کر رہا ہوں۔ فوراً سے کہنے لگا وہ جو دیوانہ تھا نا جو کہتا تھا امام کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، وہ میرے خواب میں آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا تیرا شکریہ تو نے مجھے امام تک پہنچا دیا، تیرا شکریہ تو نے مجھے امام تک پہنچا دیا، تیرا شکریہ تو نے مجھے امام تک پہنچا دیا۔ کہا جیسے اس نے کہا نا میں نے اس سے فوراً پوچھا بھائی ہوا کیا؟ کہ جیسے تو نے کہا نا امام فلاں شہر میں آ گئے تو یہاں کھڑا ہوا ہے۔ اب جو میں اس شہر میں پہنچا مولا اس دروازے کے باہر کھڑے تھے شہر کے، اور مولا نے باہیں پھیلا کے کہا ہم کب سے کھڑے تھے تو اب آ رہا ہے۔ جو جتنا امام کے لشکر میں شمار ہونا چاہتا ہے اتنی ہی بلند صلوات۔ خدا آج کے دن کے صدقے ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے۔ خدا اس دن کے صدقے سے جو آج 15 شعبان امام زمانہ کا دن ہے، میرے مالک ان تمام احباب کو جو یہاں آئے ہیں، جو بھی انتظامیہ سے متمسک ہیں، انجمن امامیہ اور ان کے تمام متولین قدمگاہ کے جتنے بزرگان یہاں بیٹھے ہیں، میرے مالک اس عزت والے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے صادق مرزا صاحب، ان کی صدر، ان کی انتظامیہ، ان کے سیکریٹری صاحب، میرے مالک جو جو بیمار حال ہیں بیمار کربلا کے صدقے شفا کلی عطا فرما۔ صادق مرزا صاحب کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ قبلہ مولانا انصار صاحب موجود ہیں، خدا ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میرے مالک جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں انہیں سیرت حضرت جناب علی اکبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بیمار حال ہیں بیمار کربلا کے صدقے شفا کلی عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بے گناہ اسیر ہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ضرور آمین کہیے گا، ہماری عبادات کو ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ فرما۔ ہمیں صحیح معنوں میں دین محمد و آل محمد پر چلنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے مالک جب تک جیئیں علی علی کرتے ہمیں مرنے کے بعد حسین حسین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس زمانے کی سب سے بڑی دعا اپنی آخری حجت ولی برحق سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں بھی مولا کے سپاہیوں میں لشکریوں میں شمار فرما، ہماری آنکھوں کو مولا کے نور سے منور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔